السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مغفرت کا اچھا موقع دوسرا عشرہ۔ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ ترجمہ: میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ رمضان کریم مسلمانوں کے لیے وہ خاص تحفہ خداوندی ہے جس میں نفل نماز کا فرض نماز یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس خاص مہینے میں شیاطین سخت زنجیروں سے جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جائے، ارشاد خداوندی ہے۔ متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان میں فجر سے شام تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو صرف بھوکے پیاسے انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس تعریف و عبادت کی تو فرشتے ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں۔ پر روزے کا مقصد کہ انسان کسی حالت میں آ جاؤ کہ نہ کسی کا برا کرے، نہ سوچے، نہ برائی دیکھے، نہ حال سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے کسی کو گالی گلوچ دے، دل و دماغ سے کسی کے لیے سازشیں نہ سوچے۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزے دار کی افطار کے وقت۔ نمبر 2، عدل کرنے والے حاکم کی۔ نمبر 3، مظلوم کی۔ تو جتنا ممکن ہو جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگی جائے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے کو آئے تو بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، مغفرت مانگے، دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔ اس بابرکت مہینے کی ہر سعادت، ہر گھڑی ان گنت گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے ہر دن رات جہنمیوں کو آزادی اور روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک اور تراویح کا رمضان میں باقاعدگی سے اہتمام کرتے، صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک اور تراویح کی ہدایت فرماتے۔ انسان تب ہی دوسروں کی تکلیفوں کا اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہا ہو، کہ ایک بھوکے کا ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ غریبی میں بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ توبہ استغفار مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار کرتے رہتے
اور امت کو بھی استغفار کرنے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔